یہ جو ایک لیگیسی ہے اور دا ڈیکر جو چلتی آ رہی ہے وہ کسی ایک انسان کے چلے جانے سے وہ ختم نہیں ہو جاتی، اور امریکہ کے یہ رجیم چینج کا خواب جو ہے وہ خواب و خیال ہی رہے گا. اور بہت پاورفل اسٹیٹمنٹس ان کی طرف سے ان کے بیان سامنے آیا، اور اس کی ضرورت بھی تھی، وقت کا تقاضا بھی تھا کہ ان کی طرف سے مصطفیٰ خامنہئی صاحب کی طرف سے، کیونکہ ہم نے پاسٹ میں دیکھا ان کی بہت زیادہ کوئی اسکرین پریزنس ہے، میڈیا پریزنس اگر آپ نے دیکھا ایت اللہ خامنہئی صاحب کی زندگی میں جو ہے وہ بہت زیادہ، حالانکہ ان سے اجازت اور مشورے لے کر ہی ان تک رسائی لوگ حاصل کرتے تھے، لیکن بہت زیادہ وہ سے ووکل نہیں تھے اپنے والد کی طرح. تو اب ان کا اس طرح سے بیان آنا نہ صرف ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے ایز اے نیو سپریم لیڈر، بلکہ ان کی پوری جو لیگیسی ہے اور پورے ایران کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ پاورفل اسٹیٹمنٹ کی بالکل ضرورت تھی، اور تاکہ جو ہے وہ جن کا آلریڈی جو نیریٹو کی جنگ جو ایران جیت چکا ہے آلریڈی، اس میں میرا خیال یہ ایز اے کیٹلسٹ کام کیا انہوں نے ان کے نئے بیان نے. جو امید کی کرن تو تھی ان کا جو بیان تھا کہ شاید خلیج ممالک پر جو حملے نہیں کیے جائیں گے، لیکن اس بات میں بھی زیادہ صداقت نہیں تھی. لیکن آپ نے ہرمز میں بھی ابھی دیکھیں، نہ صرف جہازوں پر ایران کی جانب سے میزائل داغے جا رہی ہیں، بلکہ خلیج ممالک میں بھی جو ہے ایران کی جانب سے اسی طرح سے جو ہے وہ میزائل داغے جانے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. تو ہمیں لگا تھا شاید خلیج ممالک مسلم کنٹریز جو ہیں وہ شاید بچ جائیں، اور اسرائیل ایران پر تو یہ تھمنے والے نہیں ہیں ایران. لیکن ابھی نہ صرف مسعود پشتونخوا صاحب کی بات کے بعد سے بھی نہ یہ سلسلہ تھما، اور اب جو ہے مصطفیٰ خامنہئی صاحب کے بیان سے تو بالکل بھی یہ سلسلہ نیئر فیوچر میں تو تھمتا نظر نہیں آتا، بلکہ ایران وڈ بی مور اگریسو اینڈ مور ووکل دین ایور بفور. کیونکہ ٹرمپ کے بدلتے ہوئے اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے تناظر میں جو ہے مصطفیٰ خامنہئی صاحب کو یہ اسٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑی تھی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے جو بارہا بدلتے ہوئے اسٹیٹمنٹ، کبھی تو کہتے ہیں جناب ریکانسلیشن کی طرف، مطلب ہم نہیں جائیں گے اور مستقل کرتے رہیں گے، جبکہ ان کے اپنے اندر دیکھیں نہ صرف تیل کی قیمتیں بڑھنے سے جو دنیا سے کس طرف جا رہی ہے، 100 بیرل فی لیٹر تک جو فی بیرل تک جو ہے وہ تیل کی قیمتیں جا چکی ہیں عالمی منڈی میں. اس کے علاوہ مختلف ایشیائی ممالک اس سے کتنی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. جاپان کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، ہر کوئی اپنے اپنے تناظر میں پاکستان کو دیکھ لیں، تو تیل کی قیمتوں سے بڑھنے سے بچنے کے لیے ہیں اپنے اپنے اقدامات کر رہے ہیں. تو یہ دن دور نہیں جناب، جاپان جیسی کنٹری جو ہے جس کے پاس 350 دن کا جو ہے وہ ذخیرہ موجود ہے، ہر کوئی جو ہے وہ چائنا جیسا ملک بھی جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا. تو جاپان ٹو چائنا ٹو انڈیا، پاکستان، تمام ممالک تیل سے متاثر تو ہو رہے ہیں. تو ابھی اس پر سے مصطفیٰ خامنہئی صاحب کا ایسا بیان، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو رکنے والے نہیں. اب ٹرمپ انتظامیہ کو ہی جو ہے وہ جنگ کو روکنے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا. جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ مسعود صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں، مسعود پشتونخوا صاحب کے میڈیٹرز اگر بیچ میں آئیں، اور میڈیٹرز کیونکہ ٹرمپ کے اوپر تو کوئی بلیو نہیں کرنے والا نا اب، کیونکہ ان کے بدلتے ہوئے اسٹیٹمنٹ کے بعد سے اب میڈیٹرز کون ہو سکتے ہیں؟ رشیا، چائنا یا مڈل ایسٹرن کنٹریز. تو اب جو ہے پوری ایک لابی ہے، پوری ایک مطلب ان سینس کے اتنے سارے میڈیٹرز ہی پش کر سکتے ہیں ٹرمپ کو، کیونکہ ایران تو اب کسی کی سننے والا نہیں ہے. اور ٹرمپ کی میرا خیال ہے کہ اپنے اندر سے ہی کانگریس اور اس کے اپنے لوگ جو ہیں اگر وہ زور ڈالیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابھی اس نے کتنی مذائقہ خیز بات ہے کہ 4th ٹائم ٹرمپ پوچھ رہا جناب کہ کیا میں 4th ٹائم بھی اپلائی کر سکتا ہوں، حالانکہ ان کا 3rd ٹینیور ہے. اور ان کی اپنی نیز کا آپ نے دیکھا بیان جو ہے ٹرمپ کے کیا ہے کہ مطلب ہی از ناٹ دیٹ اسٹیبل، مینٹلی ناٹ اسٹیبل ایٹ آل، سائیکولوجیکل ان کے پارٹ پیشز ہیں. تو ان کے اپنے اندر سے اس طرح کی آوازیں اٹھنا ٹرمپ انتظامیہ کے اندر سے، ان کے امریکہ کے اندر سے، تو میرا خیال ہے صرف امریکہ کے اپنے اندر کی آوازیں ہی ٹرمپ کو جو ہیں وہ باؤنڈری لائن لگا سکتی ہیں کہ از دیٹ امریکہ کمز فرسٹ اور اسرائیل کمز فرسٹ. امریکہ نیڈس ٹو ڈیسائڈ دس ایٹ دا مومنٹ.